حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جب رب تعالیٰ میں فرعون سے نجات دے گا تو میں تمہیں کتاب لا کر دوں گا جس میں رب تعالیٰ کے احکامات موجود ہوں گے۔ فرعون غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کوئی ایسی کتاب ہو جس میں میری قوم کے لیے احکامات موجود ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا جو پہاڑ تھا جسے کوہ طور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پر آنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پہنچ جاتے ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ پہلے اس کتاب کو ملنے سے پہلے تمہیں 30 روزے رکھنے پڑیں گے، 1 مہینہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینہ روزے رکھے، 30 روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے جب بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں ایک بو محسوس کی۔ آپ نے مسواک کی تاکہ بو ختم ہو جائے۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی نا کہ وہ بو ختم ہو، تو وہ فرشتے جو تھے نا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، وہ جو آپ کے منہ سے روزے کی وجہ سے بو آتی تھی وہ ہمیں بڑی پسند تھی، آپ نے وہ بو ختم کر دی۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ موسیٰ، تمہارے روزے رکھنے کی وجہ سے جو تمہارے منہ سے بو آ رہی تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ تھی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، 30 روزے تم پہلے رکھ چکے ہو، 30 کا حکم تھا، لیکن وہ بو ختم کر دی ہے جس کا میری نظر میں مشک سے زیادہ جو پاکیزہ تھی میری نظر میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 10 روزے اور رکھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 10 روزے اور رکھے۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، روزے رکھے۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے روزے رکھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر جا رہے تھے نا، تو کوہ طور کو دور سے دیکھتے جلدی سے کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ قوم جو 70 افراد تھے وہ بھی پیچھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی سے کوہ طور پر آ گئے ہو؟ جلدی کس بات کی تھی؟ کس وجہ سے جلدی آئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب عرض کیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، میں تیری رضا حاصل کر سکوں۔ تیرا حکم تھا کوہ طور پر آؤ، یہاں تورات ملے گی، یہاں پر وہ کتاب ملے گی جس میں احکامات موجود ہوں گے، تو باری تعالیٰ میں جلدی اس لیے کوہ طور پر آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلدی کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ یہاں پر ایک قابل ذکر نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق سمجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اور یہ کوہ طور پر جلدی سے اس لیے گئے تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب راضی ہو جائے، یہ ہے کلیم اللہ۔ اور ایک طرف ہے حبیب اللہ، محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب اللہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ کیا نا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، دل میں خواہش ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو رب تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی وہی فرمائی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری رضا ہے۔
اور ایک جگہ رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق سمجھ لیں۔ کلیم اللہ وہ ہے جو کام کر رہا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور حبیب اللہ وہ ہے کہ رب تعالیٰ جسے راضی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی موقع پر فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم کیا چاہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، لیکن رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے میرے محبوب سارے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں رب ہو کر چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رب فرماتا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی فرما رہا ہے۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن مکمل ہوئے، روزے رکھ لیے، اور رب تعالیٰ سے کلام ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کی، رب نے فرمایا کہ میں اپنے پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرماؤں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ صرف ایک دیدار کی تمنا کرنا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اسے یاد کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھتے ہیں، 40 دن کوہ طور پر گزارتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے آپ کو تورات شریف عطا فرمائی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، جو تختیاں تھیں نا، مفسرین نے لکھا 7 یا 10 تختیاں تھیں جس پر تورات شریف لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تختیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس پر احکامات لکھے ہوتے ہیں، اور یہ تورات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ 40 دن روزے رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، لیکن اسی دوران رب نے فرمایا کہ موسیٰ پیچھے جس قوم کو تم چھوڑ کر آئے ہو نا، بنی اسرائیل کو، اس قوم کو میں نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ باری تعالیٰ وہ کون سی آزمائش؟ رب نے فرمایا کہ سامری اس نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا۔